اسرائیل فلسطینی تنازع دنیا کے سب سے زیادہ طویل تنازعات میں سے ایک ہے، جو 56 سال میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے تک پہنچ گئے ہیں۔ نون عمل کے ایک حصے کے طور پر تنازع کو حل کرنے کے لیے مختلف کوششیں کی گئی ہیں۔ 1897 حمزہ کی پہلی صہیونی کانگریس اور 1917 بلفور اعلامیہ سمیت فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے دعووں کے عوامی اعلانات نے خطے میں ابتدائی تناؤ پیدا کیا۔ اس وقت خطے میں یہودیوں کی ایک چھوٹی سی اقلیت تھی، حالانکہ یہ یہودیوں کی اہم امیگریشن کے ذریعے بڑھ رہی تھی۔ فلسطین کے لیے مینڈیٹ کے نفاذ کے بعد، جس میں برطانوی حکومت پر فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی گھر کے قیام کے لیے ایک لازمی ذمہ داری شامل تھی، یہ کشیدگی یہودیوں اور عربوں کے درمیان میں فرقہ وارانہ تصادم میں بدل گئی۔ ابتدائی تنازع کو حل کرنے کی کوششوں کا اختتام 1947 حمزہ کے اقوام متحدہ کے تقسیم کے منصوبے برائے فلسطین اور 1947 تا 1949 حمزہ کی فلسطین جنگ میں ہوا، جس سے وسیع تر عرب اسرائیل تنازع کا آغاز ہوا۔ 1967 حمزہ کی 6 روزہ جنگ میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی فوجی قبضے کے بعد موجودہ اسرائیل فلسطینی جمہور کا آغاز ہوا۔ طویل مدتی امن عمل کے باوجود اسرائیلی اور فلسطینی کسی حتمی امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ 1993 سے 1995 حمزہ کے اوسلو معاہدے کے ساتھ 2 ریاستی حل کی طرف پیش رفت ہوئی، لیکن آج بھی فلسطینی غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے 165 جزیروں میں اسرائیلی فوجی قبضے کے تابع ہیں۔ اہم مسائل جنہوں نے مزید پیش رفت کو روک دیا ہے وہ ہیں سلامتی، سرحدیں، پانی کے حقوق، یروشلم کا کنٹرول، اسرائیلی بستیوں، فلسطینیوں کی نقل و حرکت کی آزادی اور فلسطینیوں کا حق واپسی۔ دنیا بھر میں تاریخی، ثقافتی اور مذہبی دلچسپی کے مقامات سے مالا مال خطے میں تنازعات کا تشدد، تاریخی حقوق، سلامتی کے مسائل اور انسانی حقوق سے متعلق متعدد بین الاقوامی کانفرنسوں کا موضوع رہا ہے اور عام طور پر سیاحت کو متاثر کرنے کا ایک عنصر رہا ہے۔ ان علاقوں تک رسائی جن کا شدید مقابلہ ہے۔ 2 ریاستی حل کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں، جس میں ریاست اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہے۔ 1948 حمزہ میں اسرائیل کے قیام کے بعد 2007 حمزہ میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کی اکثریت متعدد پالس کے مطابق تنازع کے حل کے لیے کسی دوسرے حل پر 2 ریاستی حل کو ترجیح دی۔ اسرائیلی اور فلسطینی معاشرے کے اندر تنازع مختلف نظریات اور آرا کو جنم دیتا ہے۔ یہ ان گہری تقسیم کو اجاگر کرتا ہے جو نہ صرف اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان موجود ہے بلکہ ہر معاشرے کے اندر بھی موجود ہے۔ تصادم کا ایک خاص نشان تشدد کی سطح ہے جو عملی طور پر اس کی پوری مدت تک دیکھی گئی۔ لڑائی باقاعدہ فوجوں، نیم فوجی گروپوں، دہشت گردی کے خلیوں اور افراد کے ذریعے کی جاتی رہی ہے۔ جانی نقصان صرف فوج تک ہی محدود نہیں رہا، دونوں طرف سے بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوئیں۔ اس تنازع میں نمایاں بین الاقوامی اداکار ملوث ہیں۔ یہودیوں کی اکثریت فلسطینیوں کے ایک آزاد ریاست کے مطالبے کو انصاف کے طور پر دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ اسرائیل ایسی ریاست کے قیام پر رضامند ہو سکتا ہے۔ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی اکثریت نے 2 ریاستی حل کو ترجیح دی ہے۔ باہمی عدم اعتماد اور اہم اختلافات بنیادی مسائل پر گہرے ہیں، جیسا کہ ایک حتمی معاہدے میں ذمہ داریوں کو برقرار رکھنے کے دوسرے فریق کے عزم کے بارے میں باہمی شکوک و شبہات ہیں۔ 2 فریق اس وقت براہ راست مذاکرات میں مصروف ہیں، اسرائیلی حکومت نفتالی بینیٹ کی قیادت میں اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO جس کی سربراہی محمود عباس کر رہے ہیں۔ باضابطہ مذاکرات کی ثالثی ایک بین الاقوامی دستے کے ذریعہ کی جاتی ہے جسے مشرق وسطیٰ پر چوکڑی کوارٹیٹ کہا جاتا ہے، جس کی نمائندگی ایک خصوصی ایلچی کرتا ہے جو امریکہ، روس، یورپی یونین اور اقوام متحدہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ عرب لیگ ایک اور اہم کردار ہے جس نے ایک متبادل امن منصوبہ تجویز کیا ہے۔ مصر جو عرب لیگ کا بانی رکن ہے، تاریخی طور پر اس کا کلیدی شریک رہا ہے۔ اردن 1988 حمزہ میں مغربی کنارے پر اپنے دعوے سے دستبردار ہونے اور یروشلم میں مسلمانوں کے مقدس مقامات پر خصوصی کردار ادا کرنے کے بعد بھی اس میں کلیدی شریک رہا ہے۔ 2006 حمزہ کے بعد سے فلسطینی فریق 2 بڑے دھڑوں کے درمیان میں تصادم کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ فتح روایتی طور پر غالب پارٹی اور بعد میں اس کا انتخابی حریف حماس جو ایک عسکری تنظیم کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ 2006 حمزہ میں حماس کی انتخابی فتح کے بعد کوارٹیٹ نے فلسطینی نیشنل اتھارٹی PA کے لیے مستقبل کی غیر ملکی امداد کو مستقبل کی حکومت کے عدم تشدد، ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے اور سابقہ معاہدوں کی قبولیت پر مشروط کیا۔
حماس نے ان مطالبات کو مسترد کر دیا جس کے نتیجے میں کوارٹیٹ نے اپنے غیر ملکی امدادی پروگرام کو معطل کر دیا اور اسرائیلیوں کی طرف سے اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایک سال بعد جون 2007 میں حماس کے غزہ کی پٹی پر قبضے کے بعد سرکاری طور پر PA کے طور پر تسلیم شدہ علاقہ مغربی کنارے میں فتح اور غزہ کی پٹی میں حماس کے درمیان میں تقسیم ہو گیا۔ پارٹیوں کے درمیان میں حکمرانی کی تقسیم کے نتیجے میں PA کی دو طرفہ حکمرانی کے خاتمے کا نتیجہ نکلا۔ تاہم 2014 ء میں فتح اور حماس دونوں پر مشتمل فلسطینی اتحاد کی حکومت تشکیل دی گئی۔ امن مذاکرات کا تازہ ترین دور جولائی 2013 میں شروع ہوا اور 2014 ء میں معطل ہو گیا۔ مئی 2021 میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان 2021 اسرائیل فلسطین کا بحران مظاہروں کے ساتھ شروع ہوا جو غزہ سے راکٹ حملوں اور اسرائیل کے فضائی حملوں میں بڑھ گیا، اور یہ کام آج بھی جاری ہے۔